والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی اور اپنی امت کی ایک مثال بیان کی. اللہ کے نبی اور ہم لوگ جو ان کی امت ہیں، اس کی مثال کمثل رجل استوقد نارا. ایک آدمی ہے جو اندھیرے میں آگ جلاتا ہے روشنی کی. آگ کیوں جلاتا ہے وہ؟ تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اندھیرے سے بچ کر روشنی میں، اجالے پن میں کچھ اپنے اچھے کام کریں. لیکن یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے اور پتنگے جو ہوتے ہیں، جو لائٹ کی روشنی میں آ کر اس روشنی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں جل کر. اس لیے مچھروں کو اور کیڑوں کو مارنے کے لیے ایک لائٹ بھی آتی ہے. اس کو لگانے سے مچھر وہ آ کر کے اس میں لگ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ آگ اگر ہے، کھلی آگ اگر ہے، تو اس میں جو بھی کیڑا آئے گا پڑ کر جل کر خاک ہو جائے. اس آدمی نے ان کیڑوں کو مارنے کے لیے نہیں لگایا، آگ جلایا تھا کہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں. جو بھی جانور ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نظر آئے اور اپنے آپ کو بچائے. لیکن ان کیڑوں کو کیا، ان کو تو وہ اچھا لگتا ہے، اسی میں وہ مگن ہیں. وہ آتے ہیں اور آگ میں اچھا لگتا ہے، آتے ہیں اور آگ میں جل کر موت ہو جاتی ہے. اور وہ بچانا بھی چاہے گا تو بچا نہیں پائے گا. کتنوں کو بچائے گا؟ ایک آدھ آدمی کو بچائے گا. اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کرو گے تو دوزخ میں جلو گے، یہ سب بتایا ہے، کلیئرلی مینشن کیا ہے، ہر چیز واضح کر دی، سورج کی طرح روشن کر دیا. یہ صحیح کام ہے، یہ غلط کام ہے. آج کوئی بات چھپی نہیں ہے. نماز پڑھنے کی کیا فائدہ، یہ بتایا. نماز نہیں پڑھو گے تو کیا مصیبتیں آئیں گی، کن کن عذابوں کے اندر گرفتار ہوگی، یہ بتایا. شرک کرو گے کیا نقصان ہوگا، سب کلیئر اللہ کے نبی نے ایک روشنی قائم کی. لیکن امت جو ہے وہ منمانے طریقے پر جانا چاہتی ہے. اس کو اللہ کے نبی کی روشن کردہ چیزوں کا خیال نہیں ہے، ان کی باتوں کا خیال نہیں. ان کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ کے نبی اس کو واضح کر کے بیان کرنے کا ایک مثال. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے کمر کو بحجزکم کے الفاظ ہے. آدمی پینٹ وغیرہ جب پہنتا ہے تو پکڑنے کی جو جگہ ہوتی ہے، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، لیکن تم اسی آگ میں گرنے کے لیے آگے بڑھے سے کیڑے مکوڑے لائٹ کی طرف، روشنی کی طرف جاتے ہیں. تم بھی اسی طرح کتنوں کو پکڑ کر بچایا جائے گا. جس کے اندر خود احساس ہوگا، جس کی آنکھ کھلے گی، بھائی یہ کام غلط ہے، اس میں جا کر کے میں تو برباد ہو جاؤں گا. جب تک اسے احساس نہ آئے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کو اچھی بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا ہر آدمی اس کے کنٹرول میں. عام طور پر لوگ جو ہے آگ میں کود رہے ہیں،
گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آگ میں جانے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتایا۔ آج جو لوگ محرم منا رہے ہیں، یزید اور حضرت حسین، ان دونوں کے بیچ کا مسئلہ ہے نا۔ یہ دونوں کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ یزید بھی مسلمان تھا اور حضرت حسین تو صحابی رسول ہے، نبی کے نواسے ہیں۔ یزید کا رشتہ ہمارے نبی سے کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی یزید کے سگے پھپھا ہیں۔ ہمارے نبی کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ، یہ یزید کی سگی پھوپھی ہے۔ یزید کے بعد معاویہ اور ام حبیبہ، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی، تو سگے سالے کے بیٹے ہیں یزید، اور حسین داماد کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹی کے بیٹے، نواسے ہیں۔ یزید کے ابا بھی مسلمان ہیں، معاویہ۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حسن نے اپنی بھی حکومت ان کے حوالے کی تھی۔ وہ سارے 2 حکومتیں تھیں، مدینہ مکہ، اس ایریے کے اندر عراق میں حضرت علی کی حکومت تھی۔ سیریا وغیرہ جو علاقہ ہے، مصر، سیریا، شام، اس علاقے میں حضرت معاویہ کی تھی۔ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو بڑے بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا اس ایریے کا، اور وہ 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد ایک اوپنڈم، ایک مصالحت، ایک ایگریمنٹ کے تحت معاویہ کو دے دے، جو یزید کے ابا ہیں، اور 20 سال تک وہ لگے رہے حکومت میں۔ حضرت حسین بھی خاموش تھے ان کے زمانے میں۔ تو دونوں طرف مسلمان ہیں۔ یہ کافروں کی، مشرکوں کی جنگ نہیں تھی۔ حضرت حسین نے یزید، معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت ماننے سے انکار کیا۔ سارے لوگوں نے مان لیا تھا، 3-4 لوگوں نے نہیں مانا تھا۔ اس میں سے حضرت حسین ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر بعد میں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ان دونوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ کچھ رہا ہوگا اس کے اندر، کوئی ایسی تاریخی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں اس کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیتا تھا، کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پی لیتا تھا، مختلف ایسے کام تھے جو حضرت حسین تک اس کی رپورٹ آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو حکومت کا بڑا بنایا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت زندہ تھے۔ تو حضرت حسین نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بیچ میں ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پکا نمازی نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز چھوڑتا ہے کہ وہ اس سے جنگ کرے، ایکسیپٹ کرے رہے حضرت حسین۔ آج ہمیں نماز پڑھتے نا، پھر اگلے پھرتے سما ان تو کیوں تو نماز نہیں پڑھتا گیا، یہ تو ساری زندگی بے نماز۔ اس دن بھی پڑھے گا وہ نماز کی حالت میں، جمعے کا روز تھا، سجدے کی حالت میں ان کا گلا کاٹا گیا۔ جھوٹے لمڑی بولتے نہیں، انہوں نماز پڑھتے ہیں، انہیں کیا دلیل آگی، کیا بیماری، کیوں نماز چھوڑ رہے ہیں، کیوں شراب پی رہے ہیں، کیوں الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور پھر دعویٰ کہ ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں۔ نماز چھوڑ کو ندی اور ڈگ جانا اچھا کام ہے، نماز چھوڑ کو لکڑے والے گام میں پھرنا اچھا کام ہے، گام سو بھی میوزک تھپٹی سے ہنگامہ مچانا کون سا اچھا کام ہے؟ اگر آج حضرت حسین ہوتے تو کیا ان سے نہیں لڑتے؟ ان کے خلاف میدان جنگ میں آتے، کہتے کہ تم یزید سے بھی بڑے دشمن ہو، اتنی قربانیوں کے بعد تم تک آئے، آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، لیکن نہیں، نماز تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یزید تو نماز کو مانتا تھا لیکن چھوڑتا تھا، تم تو نماز کو مانتے بھی نہیں ہو، ان سے بڑے کافر ہو تم، ان سے بڑا ایمان نہیں ہے تمہارا۔
اللہ کے نبی نے، حضرت حسین نے یہ بتا دیا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ جو بھی دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی کے نائب کی طرح سے ہے۔ جو باتیں اللہ کے نبی نے کھل کر بتائی، آج کوئی کھل کر بتاتا ہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اگر نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ میں جلنا پڑے۔ اور صحیح باتیں سن کر مانیں گے، عمل کریں گے تو یہی ہے ڈیفنس، بچنے کا طریقہ جسے حضرت حسین نے اختیار کیا۔ وہ یزید اور اس کی حکومت کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کافر ہے، وہ کوئی دوسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، نہیں، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کا کیریکٹر جو ذکر کیا گیا تاریخ کی کتابوں میں، زنا کرتا، بہت ساری بیماریاں اس کی بتائی گئی ہے۔ دین کے اندر نئی نئی چیزیں، بعض چیزوں کو اس نے حلال قرار لیا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ شیر کا چمڑا جو ہے آپ یوز نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کا بیان ہے کہ وہ اور ان کے ابا کے ٹائم سے ہی شکار کرتے تھے اور شیر کا چمڑا وہ یوز کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، یعنی چونکہ وہ اللہ کے نبی کے راستے کو چینج کر رہے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں لا رہے تھے، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے یہ کہا حضرت حسین نے کہ یہ مسلمانوں کا قائد بننے، لیڈر بننے کی اس کے اندر ایلیجبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اور عراق والے بھی آپ کو بلا رہے تھے، آپ آئیے، آپ جو ہے جیسا آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بعد میں ان لوگوں نے پاور کو دیکھ کر دھوکہ دیا اور حضرت حسین شہید ہوئے، لیکن آخر تک مانے نہیں۔ ایک بے نمازی ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جتنے یہ لوگ ہیں ان میں سے کون ہے نماز کا پابند؟ یہ کس لائق ہے کہ ہم ان کی بات سنیں؟ ٹائم آئستک محرم آئستک ہے تو کیا تو عید آئستک سامنے آت برو ہوتا؟ روزانہ 5 وقت کی نماز ہے یا نہیں؟ کم از کم ان لوگوں کے لیے جو سامنے آ کر امت کی رہبری کر رہے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، ان میں نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہیں۔ یہ پیچھے جو چل رہی ہے جاہل احمق ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے روشنی دیکھ کر جا کر گر کر مر جاتے ہیں، ویسے یہ ان کے پیچھے جا کر آگ میں جل کر مریں۔ اتنی قربانی والا دن، اس دن بھی اگر ہمیں نماز یاد نہیں آتی، بولتے ہیں نا انہوں نماز پڑھتے رہتے تو گناہ کی گردنہ کاٹے کرو، تمہیں کہیں چھوڑتے نماز چھوڑ کو مذاق کھڑتے، دن پورا اسی میں جا رہا ہے۔ صحیح دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ذرا سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کون حق پر ہے کون غلط پر ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ اس میں بڑا سائنس نہیں ہے، یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نماز کی پابندی ہم سب کو عطا فرمائے، ہر منکر سے ہر برے کام سے بچنے کی، اور اللہ کے نبی صحابہ اور حضرت حسین کے طریقے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔